أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير قل للذین کفروا کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم تو بخش دیا جائے گا انہیں، ما قد سلف جو کچھ تحقیق اس سے پہلے ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ لوٹ کر آئیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ پس تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا، وَقَاتِلُهُمْ اور ان سے لڑتے رہیں، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اسے دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر اس بات سے یہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا پس جان لو، ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تمہارے کارساز ہیں، نعم المولا اللہ تعالی بہترین حامی ہیں، کارساز ہیں، ونعم النصیر اور بہترین مددگار ہیں۔ غزوہ بدر کا بیان ہو رہا ہے، تو اسی کے تسلسل میں فرمایا کہ اب جو انہوں نے میدان بدر میں چوٹ کھائی ہے، اس سے اگر سبق سیکھ جائیں، اسلام کی دشمنی اور مخالفت سے باز آ جائیں، کفر و شرک سے نکل آئیں، اسلام قبول کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اسلام لے آئیں تو جو کچھ بھی ان سے گناہ ہوئے کفر شرک سب اللہ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ سارے جرائم کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہجرت کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہجرت بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور اسی طرح حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ حج بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا قل کہہ دیجئے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں ان سے کہہ دیں ان ینتہوا اس کے بعد اگر وہ باز رہیں اسلام دشمنی اسلام کی مخالفت سے جو کہ فساد ہے، یغفر لہم اسلام لے آئیں تو ان کی بخشش کر دی جائے گی، بخش دیے جائیں گے ان کے وہ سارے گناہ ما قد سلف جو تحقیق اس سے پہلے ہو چکے، جتنے بڑے بھی جرم کیوں نہ ہوں، اسلام سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔
اور ایسا ہوا کہ پھر بدر کے معرکے کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور جو لوگ میدان بدر میں اترے تھے اسلام کے مخالف، ان میں بھی بڑی تعداد تھی جو اسلام لے آئی، اور اسلام لانے والوں میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے۔ ابو سفیان تھے جو پہلے ان کے قائد تھے، اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ صفوان ابن امیہ تھے، اکرمہ ابن ابو جہل کے بیٹے، اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، اور ابو العاص ابن ربیع، اس طرح بڑے بڑے نام تھے کہ جو مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے سگے چچا تھے، عقیل ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، نوفل ابن حارث یہ بھی حضور کے چچا زاد تھے، اور اسی طرح اور بھی جو میدان بدر میں شریک تھے یہ لوگ اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو فرمایا کہ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ اور اگر یہ لوٹ کر کے آئیں، یعنی دوبارہ پھر ایسی حرکت کریں اسلام کے مقابلے میں آنے کی، کسی اور میدان کو گرمانے کی کوشش کریں، فقد مضت سنت الاولین، تو پس تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا۔ کہ پھر انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک تو اپنے سابقہ حشر کو کہ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا جو پیغمبر کی مخالفت میں میدان میں اترے اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کو اپنے دلوں میں پالا، ان کا کیا حشر ہوا۔ تو ان کو پہلی قوموں کے طریقے اور دستور کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وقاتلوہم، اور آپ ان سے لڑتے رہیں، قتال کرتے رہیں۔ اس میں جہاد کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جہاد کا مطلب لڑائی جنگ نہیں ہوتا، جہاد سے مقصود ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی، یعنی دین اسلام کا اقتدار، جو اللہ نے دین بھیجا ہے آسمان سے زمین پہ، تاکہ اللہ کی اس زمین پر، اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ تو قانون الہی کا نفاذ یعنی اسلام کا اقتدار، یہ اصل روح ہے جہاد کی۔ اور جب بھی کوئی قوت اور طاقت اللہ کے دین کے اقتدار کے آگے مزاحم ہوگی اور رکاوٹ کھڑی کرے گی، تو جہاد کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا۔ تو اللہ کے دین کا نفاذ کر کے اللہ کی بات کو، اللہ کے کلمے کو غالب کر دینا اور سب کو مغلوب کر دینا، یہ اصل ہے۔ اور اگر لوگ بغیر لڑائی کے اللہ کے دین کے آگے جھکتے جائیں، اسلام کے اقتدار کو قبول کرتے جائیں، تو اسلام کسی کا بال اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، کسی کی انگلی کاٹنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ تو امن کا دین ہے، امن کا یہ دین داعی ہے، اس لیے یہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی زمین پر اللہ کی باغی رہے اور اللہ کے قانون کو تسلیم نہ کرے، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا وقاتلوہم، اور ان سے آپ نے لڑتے رہنا ہے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے زمین پر۔ فتنے سے مراد کفر و شرک کا نظام جب تک اللہ کے نظام کے آگے مغلوب نہیں ہوتا، یہ نظام خود کو اللہ کے نظام کے تابع نہیں کرتا، اس وقت تک فتنہ یہ باقی رہے گا۔ اور جب تک فتنہ ہے آپ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی سب ادیان، جتنے باطل ادیان ہیں مغلوب ہو جائیں اور دین اسلام غالب آ جائے۔ اس وقت تک آپ کے لیے حکم ہے
قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین دنیا میں غالب ہو کے رہے گا اور دنیا کے ہر خطے تک پہنچے گا، یہاں تک کہ ہر مکان، ہر خیمے تک یہ میرا لایا ہوا دین اور کلمہ پہنچ کر کے رہے گا۔ ہاں، خواہ اس کو کوئی عزت سے قبول کرے کہ عزت سے اس دین کے آگے سر جھکا دے، یا یہ کہ ذلیل ہو کر کے اس کے تابع ہو، لیکن ہر ایک کو تابع ہونا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں اللہ نے اس کو عروج عطا فرمایا، اور آج کے اس جدید دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو اسلام کا تعارف نہ مل چکا ہو۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان آباد ہے، کوئی بھی ایسا شخص شاید نہ ملے کہ جس کو اسلام کا علم نہیں ہوا، اسلام کا معلوم نہیں ہوا کہ اسلام بھی ایک دین ہے، اسلام توحید کا داعی ہے، اور اسلام اللہ کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک تک بات پہنچ چکی ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر یہ باز آ جائیں اپنے کفر و شرک سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر آپ کے اس پیغام سے روگردانی کریں اور یہ بات آپ کی نہیں مانتے، برابر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر رہتے ہیں، فَعْلَمُوا، تو پھر جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ جل شانہ تمہارے آقا ہیں، تمہارے کارساز ہیں، مددگار ہیں۔ نعم المولا، اور اللہ سب سے بہتر کارساز اور حامی ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ ونعم النصیر، اور اللہ سب سے خوب تر مددگار ہیں۔ اس لیے اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرو اور برابر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے کوشاں رہو، محنت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ اور یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو عام کرنے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے کوشش کرے، اور ہر وقت کے، ہر ماحول کے مناسب جیسی بھی محنت اس کے لیے درکار ہو، ایسی محنت کا ہر مسلمان مکلف ہے اور ذمہ دار ہے۔ آگے جو حالات ہیں، مقابلے میں جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان سے گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ کی قوت پہ، اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرے، اس لیے کہ نعم المولا و نعم النصیر، ایمان والوں کا اللہ حامی و ناصر ہے اور اللہ ہی ان کا مددگار ہے۔